بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام اٹھرا کے بارے میں ہے۔ اٹھرا کی حقیقت، علامات، اسباب اور علاج۔ اٹھرا ایک ایسی بیماری ہے جس میں بچہ دوران حمل سے لے کر پہلے 8 سال کے دوران فوت ہو جاتا ہے یا حمل میں پیش رفت نہیں ہوتی تو ایسی عورت کو اٹھرا کی مریضہ کہا جاتا ہے۔ ایسی خاتون کو بد نصیب اور منحوس بھی سمجھا جاتا ہے اور کچھ لوگ اس کو جنات کا سایہ بھی کہتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ بہت سی خواتین اٹھرا کی مریضہ خاتون سے ملتی بھی نہیں ہیں کہ کہیں اس کا اثر ان پر نہ ہو جائے۔ اس طرح کے خیالات بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں۔ خواتین کے لیے یقیناً یہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ بہت سی خواتین میں تو بچہ پیٹ کے اندر ہی مر جاتا ہے۔ اٹھرا کی بہت سی وجوہات ہیں، میں چند ایک اہم وجوہات کا ذکر کروں گا۔ ان میں رحم کا کمزور ہونا، خون کی کمی، عام جسمانی یا دماغی کمزوری، مرگی کا مرض۔ اٹھرا کے مرض میں عورت اکیلی قصوروار نہیں بلکہ مرد بھی برابر کا شریک ہے، کیونکہ اٹھرا کے جراثیم موروثی بھی ہوتے ہیں اور یہ اثر باپ سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عورتوں کا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ مردوں کا بھی علاج کروائیں۔ اس کی جو اہم علامات ہیں جو عورتوں میں پائی جاتی ہیں، ان میں پیشاب کی جلن، ہاتھ پاؤں میں جلن، قبض، آنکھوں میں جلن، طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بہت زیادہ غصہ اور ناراضگی کی کیفیت ہوتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کسی نے رحم کے گرد کس کر پٹی باندھ دی ہو۔ اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف۔ میں آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن بھی بتاتا ہوں جو اس مرض میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں سبائنا، پلساٹیلا، سیپیا، آلٹرس اور اس طرح کی بہت سی ادویات ہیں جن کو آپ ڈاکٹر کے مشورہ سے علامات کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک گھریلو اور روحانی علاج بھی بتاتا ہوں، بہت ہی آسان ہے۔ 1 پاؤ دیسی اجوائن لے لیں اور 1 پاؤ کالی مرچ لے لیں۔ یہ چیزیں لینے کے بعد سوموار والے دن یعنی منڈے والے دن سورہ الشمس، اس کو آپ نے 40 بار پڑھنا ہے اور اس کے اول آخر ایک بار درود شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھنا ہے۔ اس سورت کا نام میں نے اسکرین پر لکھ بھی دیا ہے۔ 40 بار سورہ الشمس پڑھنی ہے اور اس کے اول آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ طریقہ استعمال بھی سن لیں۔ صبح نہار منہ 7 عدد کالی مرچ اور اتنی ہی مقدار میں اجوائن، یعنی 7 عدد کالی مرچ کے برابر مقدار میں آپ نے اجوائن بھی لینی ہے۔ یہ دونوں چیزیں پانی کے ساتھ صبح نہار منہ کھا لیں۔ اس کو حمل کے پہلے دن سے لے کر بچے کو دودھ پلانے تک استعمال کریں، یعنی جب تک آپ کا بچہ دودھ پیتا ہے اس کا استعمال جاری رکھیں۔ اگر یہ نسخہ ختم ہو جائے تو دوبارہ اسی طرح دم کر کے بنا لیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کا حمل اور آپ کا بچہ دونوں محفوظ رہیں گے۔ یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اچھا لگے اسے ضرور شیئر کریں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ، والسلام۔